بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا للاستعلاء. یہ دیکھو للاستعلاء ہم پڑھتے ہیں لیکن اصل میں صحیح پڑھو گے تو للاستعلاء حمزہ وصلی یہ گرے گا. سمجھ آ گیا؟ وعلا للاستعلاء نحو زید علی السطح وعلیہ دین وقد تکون بمعنى الباء نحو مررت علیہ بمعنى مررت به وقد تكون بمعنى في نحو قوله تعالى وإن كنتم على سفر أي في سفر وأن للبعد والمجاوزة نحو رميت السهم عن القوس وفي للظرفية نحو المال في الكيس ونظرت في الكتاب وللاستعلاء نحو قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل والكاف للتشبيه نحو زيد كالأسد وقد تكون زائدة نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء. وعلا للاستعلاء اور علا آتا ہے استعلاء کے لیے. نحو جیسے زید علی السطح زید چھت پر ہے وعلیہ دین اور اس پر قرض ہے. وقد تکون بمعنى الباء اور کبھی علا با کے معنی میں ہوتا ہے. نحو جیسے مررت علیہ میں گزرا اس پر بمعنی مررت به یہ اس کے معنی میں ہے. مررت به کے معنی مررت علیہ کس کے معنی میں؟ مررت به کے معنی میں. وقد تکون بمعنی فی اور کبھی علا ہوتا ہے کس کے معنی میں؟ کبھی علا فی کے معنی میں آتا ہے. نحو قولی تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اگر تم سفر پر ہو یعنی ای فی سفر سفر میں ہو تو علا کس کے معنی میں؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ کا معنی کرو گے اگر تم سفر میں ہو کیونکہ علا فی کے معنی میں. وَأَن اور ان للبعد والمجاوزة بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے. نحو جیسے رمیت السہم عن القوس میں نے پھینکا تیر کو کمان سے. وفی للظرفیت اور فی ظرفیت کے لیے آتا ہے. نحو جیسے المال فی الکیس مال تیلی میں ہے مال تیلی میں ہے. ونظرت فی الکتاب اور میں نے دیکھا کتاب میں. وللاستعلاء اور فی آتا ہے استعلاء کے لیے. نحو قوله تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ اور میں سولی دوں گا تم کو کھجور کے درختوں کے تنوں میں کھجور کے درختوں کے. والکاف للتشبیہ اور کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے. نحو جیسے زید کالاسد زید شیر کی طرح ہے. وقد تکون زائدۃ اور کبھی کاف کیا ہوتا ہے زائدہ. نحو جیسے قولی تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلہ شیء نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز. وعلا للاستعلاء حروف جارہ میں سے ایک علا ہے اور علا آتا ہے استعلاء کے لیے. کس کے لیے؟ استعلاء کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا. استعلاء کا معنی ہے علا استعلاء کے لیے آتا ہے. تو دیکھو استعلاء کہتے ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر ہونا. ایک چیز کا دوسری چیز کے پھر اس کی دو قسمیں ہیں استعلاء کی. استعلاء حقیقی یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر ہونا نظر آئے. ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر ہونا نظر آئے. اور دوسرا ہے استعلاء مجازی کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر ہونا وہ نظر نہ آئے. اس کو کہتے ہیں استعلاء مجازی. علا دونوں قسم کے استعلاء کے لیے آتا ہے. سمجھ آ گیا؟ استعلاء حقیقی کے لیے بھی آتا ہے اور استعلاء مجازی کے لیے بھی آتا ہے. علا استعلاء کے لیے آتا ہے یعنی علا یہ بتاتا ہے کہ میرے ماقبل کو میرے ما بعد پر فوقیت حاصل ہے بلندی حاصل ہے. میرے ماقبل کو میرے ما بعد پر بلندی حاصل ہے. سمجھ آ گیا؟ اچھا اب دیکھو میں نے پھر آپ کو بتایا استعلاء کی دو قسمیں. نمبر ایک استعلاء حقیقی یعنی ایک چیز کا دوسری چیز پر ہونا نظر آئے. اس کی مثال زید علی السطح زید چھت پر ہے. تو اب دیکھو اللہ نے بتا دیا کہ میرے ماقبل کو میرے ما بعد پر فوقیت بلندی حاصل ہے. زید کو چھت پر بلندی حاصل ہے. زید جب چھت پر ہوگا تو اس سے اوپر ہوگا نا چھت نیچے ہوگا. تو دیکھو ماقبل کو ما بعد پر فوقیت حاصل ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھ دیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یہ استعلاء حقیقی ہے. استعلاء حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر بلند ہونا نظر آئے. ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر ہونا وہ نظر آئے. تو زید کا چھت پر ہونا وہ نظر آتا ہے نا. اچھا تو یہ استعلاء حقیقی ہے. وہ علیہ دین اور اس پر قرض ہے. یہاں پر استعلاء مجازی کے لیے ہے علا
کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر ہونا نظر نہ آئے. اب دیکھو اس پر قرض ہے تو یہ مطلب تو نہیں کہ دیکھو اب دیکھو اس پر قرض ہے تو قرض اس کے گردن پر آپ کو نظر آتا ہے, اس کے سر پر نظر آتا ہے. تو ایک چیز اس پر تو ہے لیکن اس کے اوپر ہونا وہ نظر نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں استعلاء. تو مصنف نے دو مثالیں دی. نمبر 1 زید علی السطح اور نمبر 2 علیہ دین. تو دو مثالوں میں مصنف نے استعلاء کی دو قسموں کی طرف اشارہ کر دیا. وہ سمجھ آ رہا ہے؟ ایک مثال کس کی دی؟ استعلاء حقیقی کی اور دوسرا استعلاء مجازی کی. وقت تکون بمان الباء. اور کبھی الا آتا ہے کس کے معنی میں؟ با کے معنی میں. تو با کس کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے. کس کے لیے؟ تو جب الا بمانا با ہو تو وہاں پر الا الصاق کے لیے ہوگا. سمجھ آ رہا ہے؟ الا کبھی آتا ہے کس کے معنی میں؟ با کے معنی میں. الا کبھی آتا ہے تو با الصاق کے لیے آتا ہے. تو جب الا با کے معنی میں ہو تو الا بالصاق کے لیے ہوگا. جیسے مررت علیہ, یہ مررت بھی کے معنی میں ہے. مررت علیہ تو یہاں پر یہ الصاق کے لیے. الصاق تو پہلے پڑھ لیا نا, اتصال الشیء بالشیء, ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا. تو یہاں پر الا یہ با کے معنی میں ہے. سمجھ آ گیا؟ وقت تکون بمعنی فی. اور کبھی الا فی کے معنی میں آتا ہے. کبھی الا اور فی کس کے لیے آتا ہے؟ ظرفیت کے لیے. شاباش. تو جب الا بمعنی فی ہو الا تو پھر وہاں پر الا ظرفیت کے لیے ہوگا. جیسے دیکھو وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ أي فی سفر. اور اگر تم سفر میں ہو تو یہاں پر الا ظرفیت کے لیے ہے کیونکہ بمعنی فی ہے نا. ہاں تو ظرفیت کا مطلب تو سمجھتے ہو نا کہ یہ بتاتا ہے کہ میرا ما بعد میرے ما قبل کے لیے ظرف ہے تو ما قبل مظروف ہو. وَأَن لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ. اچھا تو دیکھو الا کے کتنے معنی بیان کر دیے. نمبر 1 استعلاء, نمبر 2 الصاق اور نمبر 3 ظرفیت. نمبر 3 ظرفیت. تو یہ 3 معنی آپ کو بیان کر دیے الا کے. آگے دیکھو وَأَن لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ. اور ان بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے. بعد کا معنی دور ہونا, مجاوزت کا معنی ہے تجاوز کرنا. بعد کا معنی ہے اور مجاوزت کا معنی ہے. ان بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے. کیا مطلب؟ ان یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میرا جو ما قبل ہے, میرا جو اس نے میرے ما بعد سے تجاوز کیا اور وہ میرے ما بعد سے دور ہوا. ان بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے نا. تو یہ بتاتے ہیں کہ میرے ما قبل جو ہے اس نے میرے ما بعد سے تجاوز کیا اور اس سے دور ہوا. جیسے دیکھو رمیت السہم عن القوس, میں نے پھینکا تیر کو کمان سے. تو ان نے بتایا کہ میرا جو ما قبل ہے کیا؟ تیر. اس نے میرے ما بعد یعنی کمان سے تجاوز کر دیا. سمجھ آ گیا؟ اس سے دور ہوا, نکل گیا. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ وفی للظرفیت. اور فی آتا ہے کس کے لیے؟ ظرفیت کے لیے. یعنی یہ بتاتا ہے کہ میرا ما بعد میرے ما قبل کے لیے ظرف ہے. جیسے دیکھو المال فی الکیس, مال تیلی میں ہے. تو اب دیکھو ما بعد جو ہے الکیس, یہ ما قبل المال کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے. اچھا تو دیکھو ظرفیت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر ہونا. ایک چیز کا دوسری چیز میں ہونا. ایک چیز کا دوسری چیز میں, اس کو کہتے ہیں ظرفیت. پھر ظرفیت کی بھی 2 قسمیں ہیں استعلاء کی طرح. ظرفیت حقیقی, ظرفیت حقیقی کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں ہونا نظر آئے, ایک چیز کا دوسری چیز میں ہونا. اور ظرفیت مجازی کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں ہونا نظر. جیسے دیکھو ظرفیت حقیقی کی مثال المال فی الکیس, مال بٹ ہوئے ہیں, مال تیلی میں ہے. تو اب دیکھو مال کا تیلی میں ہونا وہ نظر آتا ہے نا. اور دوسرا ہے ظرفیت نظر تو فی الکتاب, میں نے نظر کیا کتاب میں, میں نے نظر کیا. تو دیکھو نظر کتاب میں نظر آتا ہے, نظر کتاب میں نظر آتا ہے نہیں. تو یہاں پر ایک چیز کا دوسری چیز میں ہونا وہ نظر نہیں آتا. تو اس کو کہتے ہیں ظرفیت مجازی. وللاستعلاء. اور فی آتا ہے کبھی کس کے لیے؟ استعلاء کے لیے, یعنی الا کے معنی میں پھر ہوگا. جیسے دیکھو لأصلبنکم فی جذوع النخل, فی میں تمہیں سولی دوں گا کھجور کے درختوں کے تنوں پر.
کھجور کے درختوں کے تنوں سولی کھجور کے درختوں کے تنوں پر دی جاتی ہے، تنوں میں دی جاتی ہے، پر دی جاتی ہے نا. تو یہاں پر یہ جو فی ہے، فی جذوع النخل میں فی، یہ کس کے معنی میں ہے؟ علی کے معنی میں. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تو گویا اس طرح بن جائے گا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ. کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ والکاف للتشبیہ، حروف جارہ میں سے کاف ہے، اور کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی ایک تشبیہ کا مطلب ایک چیز کو دوسرے چیز کے مثل قرار دینا، ایک چیز کو دوسرے چیز کے کسی خاص وصف میں، کسی خاص ایک خاص صفت اور وصف کے اندر ایک چیز کو دوسرے چیز کے مثل قرار دینا، اس کو کہتے ہیں تشبیہ. سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، جہاں پر تشبیہ ہو وہاں پر یہ چند چیزیں ہوتی ہے. نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بھی، نمبر 3 وجہ تشبیہ، اور نمبر 4 حرف تشبیہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 نمبر 3 وجہ تشبیہ، اور نمبر 4 حرف تشبیہ. مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، وجہ تشبیہ وہ وصف جو مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان مشترک ہو، وہ وصف اور صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان مشترک ہو، یعنی دونوں میں پایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو. سمجھ آ گیا؟ اور حرف تشبیہ وہ حرف جس کے ذریعے تشبیہ دی گئی ہو. وہ سمجھ آ رہا ہے؟ جیسے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو اب کاف تشبیہ کے لیے ہے. زید کو شیر کے مثل قرار دیا ایک خاص وصف میں، وہ کیا ہے؟ شجاعت، بہادری. زید شیر کی طرح ہے بہادری میں، جس طرح شیر بہادر ہے تو زید بھی بہادر ہے. اب دیکھو کس کو تشبیہ دیا گیا؟ زید کو. کس کے ساتھ دیا گیا؟ اب توجہ، کس میں دیا گیا؟ بہادری میں. تو زید کیا ہوا؟ مشبہ. زید کیا ہوا؟ ہاں، تو مشبہ وہ زید ہے، مشبہ بھی کیا ہے؟ شیر اسد. سمجھ آ گیا؟ وہ مشبہ بھی ہی ہے. اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ کاف. اور وجہ تشبیہ بہادری. سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہو گیا. وقت تکون زائدتاً، اور کبھی کاف کیا ہوتا ہے؟ زائدہ. زائدہ کا وہی مطلب حذف کرے یا ذکر کرے. سمجھ آ گیا؟ معنی میں کوئی خرابی، اگر اس کو حذف کرے تو معنی میں کوئی خرابی نہ ہے. جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اس کے مثل. تو یہاں پر کاف جو ہے یہ زائدہ ہے. کاف کیا ہے؟ کیونکہ اگر کاف زائدہ نہ ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں، کیونکہ کاف بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے نا، اور مثل بھی آ گیا ادھر، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ حالانکہ یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے مثل تو کوئی چیز نہیں اور مثل ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ حالانکہ یہ معنی ٹھیک ہے، یہ توحید کے منافی ہے. تو یہاں پر یہ کاف کیا ہے؟ زائدہ ہے. کاف کیا ہے؟ زائدہ ہے. تو لہذا پھر معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں. تو یہ معنی ٹھیک ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تو کاف کو زائدہ قرار دو، کاف کو زائدہ قرار دو تو معنی پھر ٹھیک ہے، کیونکہ پھر معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں. تو اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ کے مثل کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ کے توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مثل کی نفی ہے. اور جب مثل کی نفی ہو گئی تو مثل المثل کی خود بخود ہو گئی. جب مثل المثل کی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں تو مثل کا مثل تو خود بخود نہیں ہوگا، کیونکہ مثل کا مثل تب ہوگا جب مثل ہو، اور مثل کی نفی ہو گئی. یہ منطق سمجھ آ رہا ہے میرے صاحب؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں تو مثل کا مثل بھی نہیں ہوگا. تو مثل کی نفی سے مثل المثل کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے. تو کاف دیکھو زائدہ قرار دو تو مثل کی بھی نفی ہوئی اور مثل المثل کی بھی نفی ہو گئی، کیونکہ جب مثل نہیں تو مثل المثل کہاں سے ہوگا؟ مثل المثل کے لیے مثل ضروری ہے، اور مثل کی تو نفی ہوئی، تو لہذا مثل المثل کی بھی نفی ہو گئی. اور اگر کاف کو زائدہ نہ قرار دے، کاف کو زائدہ نہ قرار دے تو پھر مانا ہوگا اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں. تو اس میں نفی کس کی ہے؟
مثل المثل کی، کس کی؟ اور مثل المثل کی نفی سے مثل کا اثبات لازم آتا ہے. کیا؟ مثل المثل کی نفی سے مثل کا اثبات لازم آتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے اللہ تعالیٰ کے مثل کا مثل نہیں تو مطلب مثل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو مثل ہی نہیں ہے، تو یہ تو توحید کے منافی ہیں. تو گویا کہ کاف کو زائدہ نہ قرار دے تو مثل المثل کی تو نفی ہو جائے گی، لیکن مثل کی نفی، اور کاف کو زائدہ قرار دے تو مثل کی بھی نفی ہوئی، اور ایک تیر سے دو شکار. سمجھ آ گیا؟ تو اس وجہ سے یہ کاف زائدہ ہے تو پھر معنی درست ہے، اگر کاف زائدہ نہ کرا ہے تو پھر معنی درست تو نہیں ہے. تو دیکھو یہ علم النحو بندے نے پڑھا ہوا ہو تو پھر قرآن کریم کے اس آیت کا معنی کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ کاف زائدہ ہے. اور اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کاف زائدہ کیا چیز ہے، سمجھ آ گیا، تو پھر دیکھو جن کا علم النحو سے مناسبت نہ ہو، تفسیر کرتے ہو، تو اس وجہ سے قرآن کریم کا غلط معنی اور مفہوم پھر اکثر وہ بیان کرتے رہتے. تو پھر اس کا معنی تو یہ ہوگا، دیکھو جس نے کاف زائدہ نہ پڑھا ہو نہ اس کو اس کا علم ہو تو پھر وہ یہی معنی کرے گا اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں. سمجھ آ گیا؟ تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتا ہوں، حالانکہ یہ توحید کے منافی ہے ترجمہ. سمجھ آ گیا؟ تو اس وجہ سے شیخ القرآن بننا ہے، لیکن علم النحو پڑھ کر بننا ہے. بغیر علم النحو کے جو شیخ القرآن بنے تو پھر یہ حشر کرتا ہے قرآن کا. سمجھ آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ترجمے سے بچائے. سمجھ آ گیا کہ جو معنی مفہوم غلط ہو اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان علوم پر بصیرت حاصل نہیں ہوتا، مہارت حاصل نہیں ہوتا. اس وجہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے 16 علوم کی ضرورت ہے، وہ بندے کے پاس ہو پھر قرآن کی تفسیر کرے. سمجھ آ گیا؟ یہ نہیں کہ 2-3 کتابیں اردو کے رٹے لگائے پھر جو ہے نا قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جائے. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ چلو اس کا آپس میں تھوڑا سا تکرار کرے آپس میں، پھر میں اس کی ترکیب وغیرہ